اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی قریظہ آمادہ با پیکار اور در پہ آزار ہمسایہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فتح ابھی کامل نہ تھی، کیونکہ یہود بنو قریظہ بدترین ہمسایہ ثابت ہوئے اور مسلمان ان سے کسی طرح مطمئن نہ تھے۔ ان کا معاہدہ ناقص ہو چکا تھا۔ کفار مکہ کی طرفداری اور سردار اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کھل چکی تھی اور آئندہ ان کی قسم کا بھی اعتبار نہ رہا تھا۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ ان کے سنبھلنے سے قبل ہی ان کا علاج کر دیا جائے اور اس مفسد تخم سے مدینہ کی مقدس زمین ہمیشہ کے لیے خالی کر لی جائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے مخلص بندوں کی مدد کی اور حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے اصحاب کے مظفر و منصور مدینہ طیبہ کو واپس آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیار کھول دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہتھیار اتار کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گرد و غبار سے پاک صاف ہونے کے لیے غسل کرنے کو بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کھول لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، لیکن فرشتوں نے اب تک اپنے ہتھیار الگ نہیں کیے، میں کافروں کے تعاقب سے ابھی آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلیے اور ان کی پوری گوشمالی کیجیے۔ مجھے بھی اللہ کا حکم مل چکا ہے کہ میں انہیں ہرا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور تیار ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوچ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے پیچھے پیچھے بنو قریظہ کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہودیوں کا ناک میں دم آ گیا اور تنگ حال ہو گئے تو انہوں نے اپنا قاضی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ بتایا جا چکا ہے کہ بنو قریظہ میں اور قبیلہ اوس میں زمانہ جاہلیت میں اتفاق و یگانگت تھی، ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اس لیے ان یہودیوں کو یہ خیال رہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہمارا لحاظ اور پاس کریں گے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول نے بنو قینقاع کو چھڑوا دیا تھا۔ یہود بنی قریظہ آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر رضامند ہو کر اپنے قلعے کو مسلمانوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بھیج کر آپ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے بلواتے ہیں۔
کہ آپ رضی اللہ عنہ آ کر ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیں۔ یہ گدھے پر سوار کرا لیے گئے۔ سارا قبیلہ اوس آپ رضی اللہ عنہ سے لپٹ گیا کہ دیکھیے بنو قریظہ آپ رضی اللہ عنہ کے آدمی ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر بھروسہ کیا ہے، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے حلیف ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی قوم کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ آپ ان پر رحم فرمائیے گا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا۔ دیکھیے اس وقت ان کا کوئی نہیں، وہ آپ کے بس میں ہے وغیرہ۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ محض خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں نے مجبور کیا کہ ضرور جواب دیں۔ آخر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس بات کا ثبوت دیں کہ اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں کے دل ڈوب گئے اور سمجھ لیا کہ بنو قریظہ کی خیر نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سواری اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو۔ چنانچہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت و اکرام اور وقت و احترام سے سواری سے اتارا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ قاضی کی حیثیت میں تھے، ان کے فیصلے ناطق و نافذ سمجھے جائیں گے۔ آپ کے بیٹھتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے پر رضامند ہو کر قلعے سے نکل آئے ہیں۔ اب آپ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو چاہیں حکم کیجئے۔ آپ نے کہا، میں جو فیصلہ ان کے بارے میں دوں گا کیا وہ پورا ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اس خیمے والوں پر بھی، اور اشارہ اس طرف کیا جہاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی وجہ سے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اس طرف والوں پر بھی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب میرا فیصلہ سنیے۔ میں کہتا ہوں بنی قریظہ میں جتنے لوگ لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی اولاد کو قید کر لیا جائے، ان کے مال قبضے میں لائے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ عنہ، تم نے ان کے بارے میں وہی حکم کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر حکم کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہی سنایا ہے۔ خندقیں کھدوا کر انہیں بندھا ہوا بلوا کر ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ یہ گنتی میں 600 تھے۔ ان کی عورتیں، نابالغ بچے اور مال لے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن اہل کتاب یعنی یہودیوں نے کافروں کے لشکر کی ہمت افزائی کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے
قلعے خالی کرا دیے۔ بنو قریظہ کے ابتدائی خیالات اور انجام۔ بنو قریظہ کے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوئی تھی، اگلے زمانے میں آ کر حجاز میں اسی خیال سے آباد ہوئے تھے کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، وہ چونکہ یہی پیدا ہونے والے ہیں، تو ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے مسعود ہوں گے۔ لیکن ان ناخلفوں نے جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تکذیب کی اور ان کے در پہ آزار رہے، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر نازل ہوئی۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ انہوں نے ہی مشرکین کو بھڑکا کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرائی تھی۔ یہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہا تھا، لیکن معاملہ برعکس ہو گیا۔ پانسا پلٹ گیا قوت ذوف سے، اور مروانہ اور مراد نامرادی سے بدل گئی۔ نقشہ بگڑ گیا، حلیف اور حمایتی بھاگ کھڑے ہوئے اور بے دست و پا رہ گئے۔ عزت کی خواہش رکھتے تھے لیکن ذلت نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے اور پیس ڈالنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن خود پس گئے اور برباد ہو گئے، اور ابھی آخرت کی محرومی باقی ہے جو قیامت کے روز ملے گی، جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر تاثرات۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات انصار کے اس رئیس کی وفات تھی جو ابتدائے اسلام سے آخر دم تک اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی کا بے مثال پیکر بنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے عرش ہل گیا۔ رواہ البخاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کو کے چننے سے مسرور ہوئے۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے، اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ روز الانف ماہ ذی الحج سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ یہودیوں سے خالی ہو گیا، اور جس طرح بدر کے بعد بنی قینقاع اور احد کے بعد بنی نذیر نے امن ملا تھا، غزوہ خندق کے بعد بنی قریظہ کی طرف سے مطمئن ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلصین کی روحانی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے۔